میرے محترم بھائیوں، یونیورسٹی آف ویٹری سائنسز لاہور کے ایک سابقہ وائس چانسلر لکھتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکدم سے بڑی ہلچل مچ گئی پورے کیمپس میں، ہر طرف پولیس ہی پولیس پھیل گئی اور میرے دفتر کے سامنے بھی انہوں نے گنے لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یکدم سے کیا معاملہ پیش آیا۔ کہتے اسی اثناء میں ایک پولیس افسر میرے دفتر میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ سر، آپ سے امریکہ کی سفیر ملنا چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے اسے کیا کام پڑ گیا؟ لیکن یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے ہے، تو وہ اس کو ہم حفاظت میں لے کے آئے ہیں، اس کو آپ مل لیجئے۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لائیں، میں دفتر میں بیٹھا ہوں۔ کہتے تھوڑی دیر میں امریکن سفیر آئی اور اس نے اپنی گود میں کتا اٹھایا ہوا تھا اور وہ کتا لا کے وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں اس کا علاج کروانے آئی ہوں۔ میں نے کہا بی بی اسے کیا مسئلہ ہوا؟ کہتی بس کئی دن ہو گئے ہیں یہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، اچھی طرح کھاتا پیتا نہیں ہے، بڑا اداس رہتا ہے، پریشان ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا ہو گیا، تو آپ خدا کے لیے اس کا علاج کریں، میں بہت پریشان۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا اور میں نے دیکھ کر بھانپ لیا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ جی اس کو تو داخل کرنا پڑے گا اسپتال میں، آپ ایسے کریں اس کو چھوڑ جائیں، 2 دن کے بعد آ کر اس کو لے جائیں، امید ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے وہ چھوڑ کے چلی گئی اور میں نے اپنے پی ایم سے کہا اس کو جا کے باندھ دو، جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں باندھو، کتوں میں نہ باندھنا اس کو، اور اس کو کھانا پینا نہیں دینا، اور اس کو ہر گھنٹے کے بعد نہ 3-4 جو تھپڑ لگانے، اور جب اس کو بھوک لگے تو صرف پانی دینا ہے، یہ بڑی تھوڑی سی خوراک جس سے اس سے بھوک نہ مٹے، اور شام کو مجھے بتانا کیا صورتحال۔ کہتے سارا دن اس نے یہ کیا، تو شام کو اس نے بتایا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی یہ علاج جاری رکھو، اس کو مارتے رہو ہر گھنٹے بعد، اور اس کو تھوڑا سا پانی پلانا ہے اور خوراک پیٹ بھر کر نہیں دینا۔ اگلے دن بھی یہ علاج جاری رہا۔ کہتے وہ کتا جو ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا علاج ہو رہا ہے میرا۔ آخر تیسرے دن کہتے وہ محترمہ پھر تشریف لائیں، میرے دفتر میں بیٹھی، تو میں نے بلایا چپراسی کو کہ اس کتے کا علاج ہو گیا؟ کہتے جی ہو گیا۔ میں نے کہا اسے لے کے آؤ۔ کہتے کتے کو لے کے آیا، کتا تو 2 دن سے اداس تھا اور بھوک سے بھی پریشان تھا، مار کھا کے اس جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ کہتے جو ہی اس نے اپنی مالکن کو دیکھا، اس نے جمپ لگایا، اس کی گود میں بیٹھ گیا اور بیٹھے ہی اس کے منہ کو چومنے لگا، وہ اس کو چومنے لگا۔ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا اس کو کمال کر دیا، یہ تو میرے پاس آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا بی بی اس کو ڈپریشن کا مرض تھا، وہ ہم نے دور کر دیا۔ تو خیر کہتے وہ بہت خوش ہوئی اور کہتی اب تو نہیں یہ ہوگا بیمار۔ میں نے کہا نہیں اب بھی بیمار نہیں ہوگا، پھر بیمار ہو جائے تو ہم موجود ہیں، تو آپ لائیے، ہم اس کا علاج کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ زندگی میں وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے سمجھ آئی کہ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے۔ اصل میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ کہتے پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ اللہ بندے کو کیوں مارتا ہے، اللہ بندے کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ کہتے جس طرح کتا کھا کے پھٹ گیا سی، اس کا مرض یہ تھا کہ زیادہ پیار، زیادہ لاڈ، زیادہ کھا کے وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا اور ناشکرہ بن گیا تھا۔ کہتے اسی طرح جب انسان جو ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، خاص طور پر مومن اور مسلمان، جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو 2-4 تھپیڑے لگاتا ہے، کبھی بیماری کے، کبھی مسائل کے، کبھی مقدمات کے، کبھی مشکلوں کے، کبھی پریشانیوں کے، کبھی کسی عزیز کی وفات کے۔ تو یہ کہتے تھپڑ ہوتے ہیں جو اس کو لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئے، اپنے مالک کو پہچان لے، جس طرح کتے نے اپنے مالک کو پہچانا
تو انسان بھی اپنے مالک کو پہچان لے۔ میرے محترم دوستو، یہ علاج صرف اس کا ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں اور میرا اللہ سے تعلق ہے، اور جو یہ کہے کہ میرا اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کو نہیں چھیڑتا۔ اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، جو کرنا کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں ایک ہی دفعہ آخرت میں پوچھوں گا، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو پھر اللہ اس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ رہے، اس کی ساری غلطیاں دنیا کے اندر ہی درست ہو جائیں اور آخرت میں اس کو بھرپور نواز دوں۔ اس لیے کبھی ایسا مشکل پیش آئے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہیں، ہم نے اپنی اس آزمائش میں پورے اتر آئے۔ اگر اس مشکل میں، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر آزمائش میں ہم ناکام ہوں۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ مشکلات جو ہیں، پریشانیاں جو ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم آپ کو آزمائیں گے بھوک سے، خوف سے، جان و مال کے نقصان سے۔ اس پر بھی جو استقامت اختیار کریں گے وہ بشارت ان کے لیے ہے، پھر میں ان کا ہوں اور وہ میرے ہیں، پھر میں جیسے چاہوں ان کو نواز دوں، اور پھر میں ایسے نوازوں گا اور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔